میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے بچاک سینہ چاک میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے بچاک سینہ چاک ارادے کاش مجھ کو شوق زندگی ہے آپ کے قدموں سے وابستہ ہماری زندگی ہے آپ کے قدموں سے وابستہ اسی باعث ہوئی الطاف پر اکرام کی بارش اسی باعث ہوئی کی بارش کرم روز ازل سے ہے گناہگاروں سے وابستہ کرم روز ازل سے ہے گناہگاروں سے وابستہ کوئی کانٹوں سے وابستہ کوئی سے وابستہ ہماری زندگی ہے آپ کے قدموں سے وابستہ ہے معروضہ ضیائے پر خطا کا یا رسول اللہ ہے معروضہ ضیائے پر خطا کا یا رسول اللہ ہوا کون میں ہر سو یا رسول اللہ راہوں میں تیرے طور کے آثار ملے ہیں راہوں میں تیرے طور کے آثار ملے ہیں ذروں کے ذکر مطلع انوار ملے ہیں تاروں میں تیرے حسن تبسم کی ضیاء ہے تاروں میں تیرے حسن تبسم کی ضیاء ہے پھولوں کی مہک میں تیرے آثار ملے ہیں محمد سا جہاں میں کوئی آقا ہو نہیں سکتا محمد سا جہاں میں کوئی آقا ہو نہیں سکتا یہ وہ رتبہ ہے جس سے بڑھ کے رتبہ ہو نہیں سکتا کبھی سورج پلٹ آئے کبھی وہ چاند دو ٹکڑے کبھی سورج پلٹ آئے کبھی وہ چاند دو ٹکڑے بہت میں سید ابرار کیا کیا ہو نہیں سکتا
بہت میں سید ابرار کیا ہو نہیں سکتا. یہ تھے سید عباس قادری عزیزی جنہوں نے نعت شریف کی نعت شریف سنانے کی سعادت حاصل فرمائی. آئیے میں بلا تاخیر کے حضرت قبلہ حضرت العلامہ مولانا عالی جناب صوفی ملت الحاج ڈاکٹر صوفی زبیر بادشاہ قادری چشتی شاذلی صاحب قبلہ سے ادب التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے نورانی اور ایمان خطاب سے ہم تمام کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. سامعین سے ہے بھرپور رئیسہ مسجد میں آج، سامعین سے ہے بھرپور رئیسہ مسجد میں آج ہر طرف چھایا ہے نور. رئیسہ مسجد میں آج ہر طرف چھایا ہے نور. رئیسہ مسجد میں آج ہاتھ میں پرچم لیے ہے زباں پر درود. ہاتھ میں پرچم لیے ہے زباں پر درود. آ گئے جنت کے حور رئیسہ مسجد میں آج، آ گئے جنت کے حور رئیسہ مسجد میں آج. کہ دیکھنا ہو تو دیکھو دل کی آنکھ سے، دیکھنا ہو تو دیکھ لو دل کی آنکھ سے. حاضر ہے میرے حضور رئیسہ مسجد میں آج، حاضر ہے میرے حضور رئیسہ مسجد میں آج. اب آئیے میں بلا تاخیر کے حضرت علامہ پیر و طریقت خطیب اہل سنت رہبر شریعت حضرت صوفی ملت الحاج زبیر بادشاہ قادری صاحب قبلہ مدد اللہ علی شاذلی جانشین حضرت ڈاکٹر الحاج صوفی عبدالقادر بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے نورانی و ایمان کی کتاب سے نوازیں. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کے پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد معزز علماء کرام، سامعین نظام، بزرگوں، عزیز اور دوستوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پہ بہت ہی بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں عالم عدم سے عالم وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت ہمیں بھیجا. یہ بھی بڑا کرم کیا کہ اس نے ہمیں عدالت ایمان و تندرستی کے ساتھ اس تاخرات کی قدر والی رات کی مبارک ساعت میں شرکت کرنے کی توفیق ہدایت سے بھی نوازا. تو دوستو، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کائنات میں اشرف المخلوق بنا کر بھیجا، اشرف بنایا اور اس کے ساتھ خیر الامت بھی بنایا. میں کئی بار بولتا ہوں کہ اللہ ہمیں خیر بنایا ہے تو یہ عبادت کی بنیاد پر نہیں بنایا. دیکھو دوستو، یہ بنیادی بات ہے، اسے یاد رکھنا، کیونکہ بہت سارے لوگ اپنی عبادت پر فخر کرتے، اپنی عبادت پر اعمال پر فخر رہتا، لیکن اعمال اور عبادات کی بنیاد پر ہم خیر نہیں ہو رہی. میں اتنے نماز ہم پڑھے لے خیر ہوں گا سمجھ رہا ہے، عبادت سے خیر نہیں با. میں اتنے روزے رکھا، اتنا ذکراں کریا، اس کی وجہ سے میں خیر ہوں نہیں.
आमाल की बुनियाद पर खैर नहीं, इबादत की बुनियाद पर खैर नहीं। क्या हजरत ऐसा बोलती हैं? 20 साल गुजर गए मेरे, 30 साल गुजरे, बरसा बरस गुजर रही, ज़िंदगी भर में इबादत करते आ रहा हूँ, नमाज़ां पढ़ते आ रहा हूँ, एक लम्हे में बोलती हैं तू करे सो सब भी इसकी वास्ते खैर नहीं हुआ ना कर बोलती ना हजरत। एक ऐसा हम इबादत कर कोई भी खैर नहीं हो रही ना। कैसे? रोज़ेदार हो फिर भी मैं रोज़े से खैर नहीं हुआ, नमाज पढ़ा नमाज से खैर नहीं हुआ, इबादत से भी खैर नहीं हुआ, फिर खैर कैसा? देख बात बुनियादी बात है, याद रखना ज़रूरी है, अपने दिल को मजबूत रखना। इबादत से खैर होने का रहा तो हमारे से पहले भी एक मखलूक थी, नहीं क्या वहाँ मुअल्लिमुल मलाइका था, शैतान था। कितने नमाज़ा नहीं पढ़ा वहाँ ने? 600 करोड़ साल इबादत किया, पढ़ाया गया नहीं? फरिश्तों को भी पढ़ाया गया नहीं? पढ़ाया भी फरिश्तों को पढ़ाया, जन्नत में झूले भी झूलता था, इल्म था उसके पास, अमल भी था, आलिम था, मुअल्लिमुल मलाइका था, पढ़ाता था, इतना सब कुछ रखो भी खैर नहीं हुआ। इबादत से, अमल से, इल्म से, नमाज से समझ रहा है कि खैर हो, तो शैतान करने का नमाज़ां कम थे क्या, इबादत कम थी क्या, सजदे कम थे, फिर खैर क्यों नहीं हुआ? तो दोस्तों इन्हें समझना सही भी ना बा, हुजूर पाक शैतान जो है ना इतना सब भी रखो खैर नहीं हुआ ना, इब्लिस के ने सब कुछ था ना बा, इल्म था, अमल था, सब कुछ भी करता था, वत्ता खुदा के करीब था, था नहीं क्या बा, कितना करीब था, कितनी इबादत करता था, कितने सजदे मारता था, फिर भी खैर नहीं हुआ। वजह हमें क्या बोल रही है? खैरुल उम्मत। हमें गोरे रहते भी खैर है, काले रहते भी खैर है, अरब का रहे आती भी खैर, अजम का रहे आती भी खैर, यहाँ तमीज़ नहीं है, इम्तियाज नहीं है गोरे काले की, फिर भी खैर। क्या बात, तू खैर हुआ कैसा? उन्हें वत्ता रखो भी खैर नहीं हुआ कैसा? ये जानना बुनियादी बात। रमज़ान आया अगर बोलते थी नहीं इबादत शुरू करा, रोज़े रखा, इबादत कर रहा, सब कर रहा, बन ठन का आया करया, ज़रा सोच बा इबादत थमना कहाँ तक काम आती, समझना। क्या भी काम करने से पहले उसके बारे में मालूम करना कि ये काम कहाँ तक जाता है, मैं कहीं को कर रहा हूँ, मेरे करने का मकसद क्या है, मेरा मकसूद क्या है। नहीं अम्मा मालूम नहीं सर का, खाली बेहुजूरी में मारा उठा तो किसके वास्ते सब्जे कर रहा है, किसके वास्ते संवर रहा है, मालूम होना नहीं क्या बा। इतना सब रोगों भी कम वक्त खैर नहीं हो रहा है होना। हजरत सही बात ना, मैं पैदा हुआ मेरे कान में अजान दिए, अखामत दिए, बड़ा हुआ, मुझे खैरुल उम्मत करी, मेरे पास 600 करोड़ के नमाज़ां भी नहीं है, मेरे पास इबादत भी नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी को भी गया नहीं, काम भी पढ़ा भी नहीं, कोई मदरसे को गया नहीं, ना मुझे इल्म वत्ता मेरे पास है, ना अमल मेरे पास होता है, मैं देखने में वत्ता हसीन भी नहीं हो, मगर क्या बात है हजरत, फिर भी मैं खैर नजर आ रहा हूँ। क्या मेरी मालो दौलत से मैं खैर हुआ हो, क्या गरीबी से खैर हुआ हो, क्या मुफलिसी से खैर हुआ हो, मेरी खैरियत कैसे, मैं खैर कैसा हुआ? जज्बा नाश करना हमें। अब नुक्ता बता रहा हूँ आपको, हम जो खैर हुए हैं ना इबादत की बुनियाद पर, ना अमल की बुनियाद पर, हम जो खैर हुए हैं सिर्फ और सिर्फ प्यारे आका की गुलामी की निस्बत से खैर हुए हैं। प्यारे आका की गुलामी की निस्बत, इन्हें गुलाम बनाया नहीं, खैर हुआ। खैर कौन बहा? गुलाम।
बराबर इज्जत बोला तो खैर नहीं। नबी भी हमारे जैसे का अस्तगफिरुल्लाह मादल्ला खैर नहीं। क्यों? हमें समझना, इन्हें सब रखो भी, मैं भी नबी भी सब भी बराबर हैं। अस्तगफिरुल्लाह बोला समझ लेना हमें क्या, इन्हें किसकी नस्ल का आकत बोले तो इससे पहले भी एक जना आया था, फरिश्तियों को पढ़ाता था, इल्म था, अमल था, फिर भी खैर नहीं हुआ। क्यों? नबी की बराबरी करता था। मैं आँख से बनूं, ये मिट्टी सी बने, कहीं को सजदा करूं क्या? नहीं कहा बा खैर नहीं हुआ, यत्ता रखो भी खैर नहीं। फिर खैर कौन है? जो नबी का गुलाम है, जो अपने आप को गुलाम मान लिया, गुलाम बना लिया, मेरे नबी को आका मान लिया, वो खैर है, वो खैरुल उम्मत है। लेकिन हरेरा गैरा ने तेरा खैर नहीं बा, हर एक जना खैर होता समझेंगा बा। खैर होना कद बोले तो उसे अल्लाह भी चाहना, मेरे रसूल भी चाहना, अल्लाह का फजल होना, नबी की अता होना। भले उन्हें गरीब भी रहेंगा मगर खैर है, दौलत नहीं है, खैर है, मुफलिसी है, खैर है, जेब में पैसा नहीं है, खैर है। कैसे? ना तेरी दौलत से, ना तेरी इज्जत से, ना तेरी शोहरत से, हम जो खैर है ये मुस्तफा की निस्बत से खैर है। ये हमारे आका की निस्बत है बा। हमें कभी भी डरना नहीं, फिक्र करना नहीं, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। अरे नादान, दिखने में क्या भी नहीं, सब कुछ तेरे पास है, बस जाहिर क्या भी नहीं है बा, लेकिन सब कुछ है। कैसा हजरत? मेरे नबी हमारे साथ है नहीं क्या बा? हमारे नबी हमारे साथ है तो सब कुछ हमारे पास है। सारी कायनात को मिलाए तो इंसान बना, इंसान के अंदर झाड़ पाड़ नदी नाले वगैरह सब है भाई। आलम कबीर इन आलम सगीर, जो कुछ बाहर है एक्सटर्नल है सो इंटरनल में है, समझा? जो कुछ अंदर बातिन में है वो जाहिर में है, जो जाहिर में है वो बातिन में है। जो कुछ हम ना कायनात में दिख रहा नहीं, अल्लाह ताला सब हमारे अंदर रखा है। तो सारी कायनात में कोई ऐसी शय नहीं है जो इंसान से अफजल हो, इंसान से आला हो। झाड़ है, पहाड़ है, नदी है, नाले है, दरिंदे है, परिंदे है, चरिंदे है, जिन्नात है छुपे हुए, सब कुछ है। लेकिन मेरे दोस्त इंसान का मुकाबला नहीं। अल्लाह इन सबसे आला बनाया, सबसे अफजल बनाया किसे? इंसान को। अरे क्या हजरत ऐसा बोल रही? झाड़ देखो, पहाड़ देखो, पत्थर, कितना बड़ा पत्थर है ना, इतना बड़ा पहाड़ है, पत्थर है, हजर है, इन्हें मेरे से ज़्यादा ताकतवर, दिखने में ताकतवर है, हकीकत में तू तुझसे बड़ा है। अफजल तू है बा, आला तू है। झाड़, पहाड़, दरिंदे, परिंदे, चरिंदे, आग, मिट्टी, हवा, पानी, सारी कायनात में जो कुछ भी दिख रहा है, इन सबसे मुकाम आला इंसान का, सबसे आला मुकाम इंसान का। समझा क्या बा? इंसान पहले झुकता था झाड़ के आगे, पहाड़ के आगे, आग के आगे, सूरज आज भी करती, जिससे डर होता उन्हें वहाँ झुकता। सांप से डर हुआ उसे दूध पिलाता, नहीं कहा बा कहाँ डर होता कि वहाँ झुकता। लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह ने क्या किया? अरे मेरे महबूब जाओ, आपकी उम्मत को, मेरे बंदों को मेरी तलाश है। अल्लाह को ढूंढने के लिए बंदे अपने माबूद हकीकी को ढूंढने के लिए कभी झाड़ में तलाश कर रहे हैं, कभी पहाड़ में तलाश कर रहे हैं, कभी गार में तलाश कर रहे हैं, कभी नदी नाले में तलाश कर रहे हैं। मेरे महबूब जाकर बता दो, अल्लाह उनका मिलेगा ना झाड़ में मिलेगा, ना पहाड़ में मिलेगा, ना नदी नाले में मिलेगा, ना चांद सूरज में मिलेगा, अल्लाह मिलेगा। मेरे महबूब बता दो, मन रानी फखद राउल हक का, महबूब जिसने तुझे देखा उसने हक को देख लिया। यहाँ वहाँ
ضرورت نہیں ہے. اس نے میرے محبوب کو دیکھا, اس نے حق کو دیکھ لیا. دیکھ بات, ساری کائنات انسان, ساری کائنات ملائے تو انسان بنا. انسان ان سب سے بھی اعلیٰ, انہیں جا جھکنا نہیں. ہماری کمزوری کیا عادت ہو, ہمیں دنیا کی خاطر جیتی, دنیا کے خاطر جینا. حضرت دیکھو, رہ تک آپ پیٹ ہے تک جینا کتی. چاند, سورج, اناج, رزق, پانی, ان سب کا انہیں محتاج سمجھ رہا اپنے آپ کو. خبردار, اللہ تجھے ساری کائنات کے لیے نہیں پیدا کیا, ساری کائنات کو تیرے لیے پیدا کیا ہے. چاند کی چاندنی کو, سورج کی روشنی کو, پھول کو, ہر چیز کو, رزق کو, اناج کو, زمین کو, آسمان کو, آگ کو, مٹی کو, ہوا کو, پانی کو, سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے بنایا. کائنات کو انسان کے واسطے بنایا بھائی, کائنات کے واسطے انسان نہیں. یہ سمجھو یار, ہمیں کیا سمجھ رہی, دنیا کے واسطے بنایا گا تو پیٹ کا چپل کا سمجھ کو دنیا کو خدا بنا لے, نکو بنا. یہ سب تیرے واسطے بنایا سو اللہ. یہ کیا بھی نہیں, تو پکا ایمان والا ہوا تو بھی جنت بھی دیتا. اس سے اعلیٰ اعلیٰ چیزیں اللہ مومن کے لیے رکھا ہے نہیں. یہ سوگ ہمیں محتاج سمجھ رہی, محتاج نہیں. چاند تیرے واسطے, سورج تیرے واسطے, رزق تیرے واسطے, پھل تیرے واسطے, پھول تیرے واسطے, خوبصورتی تیرے واسطے, حسن و جمال تیرے واسطے, رنگ و رنگت, نشو و نمائی سب تیرے لیے اللہ نے پیدا کیا, سب انسان کے لیے. انسان اس کے واسطے پیدا نہیں ہوا تو دنیا کا, حسن و جمال کا, مال و دولت کا دیوانہ نہیں بننا. دیوانہ بنیا اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا, دیوانہ ہے نہیں, احمق ہے, بے وقوف ہے. اگر ان چیزوں کا دیوانہ بنا, ان چیزوں کی پرستش کیا, ان چیزوں کی پوجا کیا, تو پھر تو احمق ہے. اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا. تو اس کی پوجا نہیں کرنا, یہ تیری پوجا کرنا. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں پہاڑ کنے نہیں جھکتے, حکم دیتے انہیں جھکتا. پانی کے آگے نہیں جھکتے, حکم کرتے, پورا نا ساگر کا پانی کاشے میں آتا. سمجھا کہ وہاں جو بھی اللہ تعالیٰ کائنات میں رکھا ہے اس کے ہمیں محتاج نہیں. ان سب کا پاور, ان سب کی طاقت اللہ نے انسان کو دیا ہے. انسان کا کنٹرول کسی مخلوق کو نہیں دیا. اللہ اکبر. میرے آنگ میں آیا, تیرے آنگ میں آیا تھا, کون نہیں کہا با آیا لے. کب وہ تیرے اندر سے انسانیت گئی انہیں آیا. صحیح بتا رہا ہوں دوست, یاد رکھ لے. زیادہ ہے یہ مسئلہ, میرے پاس آیا, تیرے پاس آیا. ہمارے ادھر تو کرناٹک سے تو بیچتی, میں تجھے ٹرانسفر کر, تو 5 لاکھ کو تو مجھے ٹرانسفر. کیا کہتے ہو نا, 1 لیا تو 5 لاکھ, 2 لیا تو 10 لاکھ ٹرانسفر ہو رہی. بولے یہ کیا ہوئی؟ بولے نہیں حضرت ہمارے پاس کے ہے, ہمیں جاتی ہوں. حضرت تمہیں بولتے سب سے اعلیٰ انسان کا بول کو, پھر اس کے اندر جن داخل ہوا نا, اس کے اندر شیطان داخل ہوا نا, پھر انسان اعلیٰ کیسا ہوا؟ خیال با انہیں کہتے سوالاں کرتے نہیں, اللہ تک جواب دیتا, اسے نہیں کہتے نہیں بولنا برابر. میں بولا ہو با صحیح بات, جن سے, شیطان سے, فرشتے سے, ساری مخلوق سے انسان اعلیٰ ہے, اشرف المخلوق ہے, اعلیٰ مقام ہے. پھر اسے جن کیسا اٹیک کرا, شیطان کیسا اٹیک کرا؟ دیکھ انسان کون؟ جس کے اندر انسانیت ہو, جس کے اندر انسیت ہو. سمجھا؟ آدمی اور ہے, انسان اور ہے, مسلمان اور ہے, مومن اور ہے, محسن اور ہے, رحمان اور ہے, شیطان اور ہے. سب کہاں ہے؟ حیوان اور ہے, سب اس کے اندر ہی ہے. دیکھنا نہیں جا کہ واہ کہاں ہے, دیکھ لے واہ کہاں ہے. ذرا بولتے کون تھی بھی کیا تھی بھی گالی دیا, کیا رے گالی دیتا, ذرا انسانیت کی بات کر. کیا مطلب؟ گالی دینے والا انسان نہیں, گالی دینے والا, برائی بیان کرنے والا, چغل خور, غیبت کرنے والا, چاری چغلی کرنے والا, حسد کرنے والا, انہیں انسان نہیں. پھر کون؟ آدمی. کیا وہاں آدمی, آدم کی اولاد آدمی. او با شیر کسے کھاتا؟ آدمی کو. شیر آدم خور, انسان خور نہیں.
समझे क्या? वहाँ आदमी को खाता, इंसान को झुक को आता, उन्हें कान पकड़ को लाता, इंसान उसका कान खींच को लाता, अरे चल रे गताने। आदमी शेर को देख को वजू टूटता इसका, इंसान उसे पकड़ को खींचता, अरे गते, उसकी पीठ पर बैठता, चल रे गता, सफर करता। क्यों? इंसान उससे आला, इंसान हर मखलूक से आला। क्या बात? तो हमें किसी भी फिर कैसा जिन अटैक हुआ ये बोलो हजरत मुझे, शैतान कैसा अटैक हुआ? देख बा, इंसान बनना निस्यान से, निस्यान यानी भूलना, लेकिन इंसान उनसियत से, उनसियत यानी मोहब्बत, मोहब्बत की इंतहा पर इश्क की इब्तिदा, इश्क की इंतहा पर उल्फत की इब्तिदा, उल्फत की इंतहा पर उनसियत की इब्तिदा। तो ये फिर उनसियत जब होती है, उनसियत पर आता है तो इन्हें इंसान बना। कैसी उनसियत हजरत? क्या कैसी उनसियत? देख बा, छोटा बच्चा है, उसे माँ क्या करी, झोली में डाल को, दूध पिला को, झुलारी करिए, सो जा बेटा, सो जा, सो गए। अब फिर आपको माँ रोटम बेल रही है, देख रही है, देख रही है, फिर रोटम बेलते रहती है, देखते रहते। मैं बोला क्या माँ, बच्चे को सुला को आई हो गया ना, फिर ये बार बार बेलते बेलते ऐसा 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 देखना, ये क्या है? बोले तो देख रहा हूँ हजरत, बच्चा कहीं गिर ना जाए, झोली में से कहीं बच्चा गिर ना जाए। वो जाको जो सुलई थी वो मोहब्बत और ममता थी, ये जो बार बार देख रही ना, ये उल्फत है, ये उल्फत है, ये माँ का इश्क बढ़ते जा रहा, उल्फत है। तो दोस्तों, इंसान को भी, बंदा भी उसी वक्त इंसान बनता है जब उसके अंदर उनसियत होती है। उनसियत के माने इसके अंदर कूट कूट कर मेरे नबी की मोहब्बत आ जाए, नबी की उनसियत आ जाए, नबी की मोहब्बत में, नबी की सीरत में, नबी के जमाल में ये फना हो जाए, अपने आप को फना कर दे, नबी की मोहब्बत में ये जिए, नबी की मोहब्बत में ये तड़पे, बेकरार हो जाए। तो जब उसके अंदर वो उनसियत आती है, कभी ने इंसान बना, उनसियत आ गई, इंसानियत आ गई, नबी की राह पर चलने लगा, मेरे नबी जो बताई वो तरीक़े पर चलने लगा, जो मेरे नबी करो कहीं वो करया, जिसे रोको कहीं उससे रुक गया। अब उसे ना शैतान अटैक करता ना जिन अटैक करता, उन्हें भी देखता वहाँ कोसा घर खाली है, कत फुल है जगह नहीं जाता, उन्हें खाली है सो जगह जाता। समझे? झोपड़ी में चोर जाता क्या जी चुराने को, कहीं को जाएगा। मैं बोला झोपड़ी में नको ले रे, काम कर तू ताजमहल को जा गया। बोला हजरत दिखने में इतना डेकोरेट सब है, अंदर गए तो फतरे है, तो फतरे ना हजरत, दो खबरें हैं, क्या है क्या भी नहीं ना। अरे इतना डेकोरेशन, उन्हें होशियार बात जानता चोर, कहाँ क्या मिलता कहाँ क्या नहीं मिलता उसे सब भी मालूम। इस वास्ते झोपड़े में नहीं जाता, उन्हें कार है कि डायमंड होना उसे, हीरे रहना उसे, अच्छा सुनना मिला तो उन्हें वहाँ जाकर डाका डालता। वैसा बात शैतान को भी मालूम, क्या हर हरे गरे करने नहीं जाना, कहीं को इश्क रसूल का डायमंड नहीं है, कहाँ इश्क रसूल का डायमंड है कि उधर अटैक करता उन्हें, समझे? वहाँ था। तो ये सारे बातों की बात बताने की क्या है कि इंसान सबसे आला है, सारी मखलूक में सबसे आला मुकाम इंसान का है। तो सारी कायनात को मिलाए तो एक इंसान बना, क्या बात समझे? सारी कायनात मिलाए तो इंसान बना, सारे इंसाना को मिलाए तो एक वली बना, सारे इंसाना को मिलाए तो वली, अल्लाह का वली, अल्लाह का महबूब बंदा वली बना। सारे वलियों को मिलाए तो एक नबी बना, सारे नबियों को मिलाए तो मेरा मुस्तफ़ा बना, समझे? जिसे सब कुछ देखना है, यहाँ वहाँ जाकर देखने की ज़रूरत नहीं, मेरे आका को देख ले। जिसने मेरे हुजूर को देख लिया उसने सब देखा, क्या भी नहीं छोड़ा, ज़र्रा ज़र्रा मेरे महबूब को जब देख लिया तो सारी कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उसके सामने आ गया। समझे क्या बात? ये मेरे सरकार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तड़प जितनी हमारे दिल में रखती, जितनी उस मोहब्बत को बढ़ाती, अल्लाह ताला वतश खुश होकर वो रास्ते खोलता, कौन से? उसकी तरफ बुलाने के रास्ते खोलता, उसकी तरफ बुलाकर अल्लाह ताला जिसे जो नवाजना है, अल्लाह ताला जिसे जो देना है वो देता।
تو شیطان کو اللہ تعالیٰ کیا کریا موقع دیا اسے. دیکھ بھائی ابلیس کو اللہ کیا ہے بڑا, اللہ بھی حکمت والا یار, اللہ کمال والا. انہیں کیا کریا, تو سجدہ نہیں کریا نا, جا رہے یہاں سے دربار سے نکل جا. انہیں بولا یا اللہ میں جا تو رہوں یہاں سے, تیرا حکم ہوا, نہیں کہتے میں جاتا ہوں ضرور, مگر میرے 3 شرطیں ہیں, کیا کنڈیشنس ہیں. کیا ہوا کنڈیشن؟ اللہ پوچھا کیا رہی تیرا کنڈیشن, بول رہے. تو انہیں ابلیس بولیا یا اللہ میرا فرسٹ کنڈیشن, میرا فرسٹ پہلی شرط یہ ہے کہ تو مجھے قیامت تک زندہ رکھنا, بیچ میں نہیں مارنا. کئی کو رہے گا تو بیچ میں مریا تو آدم کی اولاد ہنسیں گی, مریا لے شیطان کا تھا. اس واسطے نکو اللہ مجھے قیامت تک حیات, مجھے زندگی دے. مانگا دکباؤں نے, مرنا نہیں کت مانگا. اللہ بولا جا دیا کیا. دوسرا کیا رہے ہونا تجھے؟ انہیں بولا اللہ مجھے طاقت دے کہ میں اپنی طاقت سے پل میں مشرق سے مغرب تک جا سکوں, مغرب سے مشرق تک آ سکوں. اتنا تو مجھے پاور دے, اتنی طاقت دے. اللہ بولا جا با, وہ بھی دیا گیا. تیسرا بولا رکھوا کنڈیشن, انہیں چالاک تھا با انہیں بھی, مگر اسے نہیں معلوم انہیں کسے بات کر رہا ہے. خالق کچھ دیکھ پاؤں, مخلوق ہے ہی نہیں میرا. اچھا اللہ بھی اس سے پوچھا ہے, دیکھو جو اسے نہیں معلوم کیا نہیں کیا پوچھنے والا ہے. اللہ کو نہیں معلوم شیطان ایسا کرے تو ایسا بولتا ہوں, ایسا بولنا اللہ کو نہیں معلوم. سو اس کی حکمتاں دیکھ با, کمال دیکھ با اس کا. بولے اللہ تیرے تیسرا کنڈیشن بول. میری تیسری شرط دیکھو بھائی, یہ ذرا غور سے. تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ تو مجھے اجازت دے, اتنی طاقت دے کہ میں تیرے بندوں کے دل میں جا سکوں, تیرے بندوں کے میں دل تک میں جا سکوں اللہ, تاکہ تیری یاد سے اسے گمراہ کر سکوں. اللہ اکبر. اللہ کیا بولے آپ میں دیتا ہوں ضرور, لیکن تو میرے مخلص بندوں تک نہیں جا سکتا. جو مخلص بندہ ہے اللہ کا, جو مخلص ہے تو اس کے دل تک نہیں جا سکتا. اللہ بولا جاگ. تو شیطان جو ہے وعدہ کر کو آیا اللہ سے, کنڈیشن شرطاں لے کر. کیسا کم وقت ہے جگ بھائی نے اللہ سے مہلت مانگا, ابھی وقت دے گا. اللہ وقت دے, مجھے قیامت تک جیتوں کرائے. مغفرت نہیں مانگ رہا ہے, بخش کا تو یا اللہ تو بخش دے, میری غلطی ہو گئی, گناہ ہو گیا میرے سے, اب کریا اور ایک بار نہیں کرتا, مجھے بخش دے اللہ. نہیں ہو رہا ہے. کیا بولتا اللہ تو مہلت دے گا تھا. شیطان مہلت مانگا, مغفرت نہیں مانگا. تو آج کے دور میں بھی اگر کوئی توبہ کرنے کو پیچھے ڈال رہا ہے, توبہ کرنے کو کیا تو کل دیکھیں گے لے, پرسوں دیکھیں گے لے, ایسا کیا بول رہا ہے سمجھنا اس کے آنگ میں آیا گا تھا. سمجھے, انہیں توبہ کرنے نہیں دیتا شیطان, توبہ کرنے نہیں دیتا. واہ میں کیا کرنا, اے حضرت کیا ایسا بولتی نا, میں نے کہا کتنے کی بار گناہ کریا, مجھے شرم آ رہی ہے اب معافی مانگنے. میں ایک بار گناہ کریا, معافی مانگا, پھر وہ گناہ ہوا, پھر معافی مانگا, پھر گناہ کرا, پھر معافی مانگا. کیا حضرت کتنے بار کا تو میں معافی مانگوں, مجھے شرم آ رہی ہے اللہ کے پاس, کیا منہ لے کو جو میں. اللہ تو معافی مانگنے تھک رہا ہے, واہ انہیں بخشنے نہیں تھک رہا ہے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. اللہ بول رہا ہے میں غفار الذنوب ہوں کرا ہے. اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ بخشنے والا ہے. تو کہ تھک رہا ہے تو معافی مانگ. شیطان وسوسہ ڈال کو شرمندہ کرتا سو جانا کو گا, تو ابھی کیا لے چھوڑ, تو کیا جب بھی مر رہا ہے کیا لے گا تھا. شیطان کیا ابھی مر رہا ہے کیا, آج گناہ کر لے کل دیکھیں گے. اب دیکھ با جب تک رمضان میں ہمیں بنٹھن کو آ رہی نا, جتنی عبادت میں جو آ رہی نا, ٹوپی لگا کو, عطر لگا کو, کپڑے گپڑے پہن کو, کلرفل اچھا سب بن کو گھر کو مسجد میں آیا. رمضان کے بعد دیکھو با اذان ہوتے رہتی, آپ آگا تو ذرا ٹھہرو, ذرا تدبیج کیا آگا تھا. اس کی وجہ کیا با, اس کی وجہ کیا, آج نہیں کہ تو کل بولنے والا انہیں سمجھنا. ارے انہیں آ گیا رے, ایک کم وقت سے معافی مانگنے کو نہیں دے رہا. تو اس واسطے ہمیں کیا کرنا, دیکھ با انہیں بھٹکاتا ہے اللہ کے حضور گڑانے سے, اللہ سے معافی مانگنے سے. اس کا مین ہتھیار کیا ہے, مقصد کیا ہے اس کا, کسی صورت میں کسی حال میں اللہ کے بندے کو اللہ سے جدا کرنا.
اللہ کی محبت کو دل سے نکال کو دنیا کی محبتوں کو لا کر ہمارے دل میں فٹ کرنا. انہیں یہ چاہتا, اس کا یہ مقصد. اس واسطے کیا کرتا, نماز میں بھی نہیں چھوڑتا. نماز پڑھتی نہیں کیا با, نماز پڑھ رہی, نماز میں ٹھہرے, اٹیک کرتا ہوں. ہے کیا لو حضرت, شیطان مسجد کے باہر اندر کہاں سے آتا, پھر دیکھا تمہیں نماز کے اندر گتی ہو با آتا با. بزرگاں بتائیں انہیں اٹیک کرتا, انہیں حافظ صاحب کو بھی آتا, کیا کرتا, غلطی کرے تو آتا, غلطی نہیں کرنا. انہیں کسی بھی چھوڑا. مسجد میں پاک جنات بھی رہتے با, عبادت کرنے والے. دیکھ با ہمیں کتنے خوش نصیب ہیں, اللہ تعالیٰ ہم نے روزہ کا موقع دیا, طاقت رکھو. اگر کوئی روزہ نہیں رکھا تو اس کے تب بد نصیب کون بھی نہیں. کم نصیب نہیں بولتا میں, بد نصیب کرتا ہوں. کیونکہ اللہ قرآن میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ اللہ تعالیٰ جن اور انس کو محض عبادت الہی کے لیے پیدا کیا. عبادت کے واسطے جنات بھی پیدا ہوئے, انسان بھی پیدا ہوئے. عبادت کے واسطے نماز پڑھ سکتا جن, روزہ نہیں رکھ سکتا. روزہ صرف انسان رکھ سکتا. کیوں؟ اس کی جزا اللہ بولتا نہ جنت ہے, نہ جنت کے حور, نہ غلما. اس کی جزا صرف میں ہوں کہتا, خود میں اس کی جزا ہوں. روزہ رکھنے والے کے لیے صرف میں ہوں. تو غلطی کرے, مسجد کے پاک جنات ہوتے, انہوں بھی اٹیک کرتے. یہ بات پر ایک واقعہ ہے, اسے تو میں بولتا نہیں, اسے ہمارے بزرگوں کے, مگر ایک واقعہ ہے, ایک بول ڈالتے, ایک نکل. ایک حافظ صاحب کو مسجد کا جن لگا تھا, امامت کر رہے تھے. انہوں بہت دن سے گیا نہیں جن, تو ان کو لے کے جو ہے ہمارے ابا حضور رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لائے. امام کو حضرت جامع مسجد کا امام تھا, کون سا شہر نہیں بولتا ہوں, تو لا کے دیے. تو حضرت ان کو جن لگا نہیں جا, کیا با حافظ صاحب بہت بڑا تھا, با پاک جن تھا, جامع مسجد کا جن تھا, وہ بھی جا رہا نہیں, نہ نماز پڑھا رہے تھے کر رہے. تو اس وقت ہمارے صوفی عبدالعزیز خان علیہ رحمت رضوان, دادا مرشد تھے ہمارے, ان کے پاس لے کے گئے والد صاحب. بولے سرکار ایسا ایسا ہے مسئلہ اس کا. سامنے بٹھائے, انہوں کیا بھی نہ پلیتے نہ تعویذ کیا بھی دیتے نہیں تھے, وہ عامل کا کام عارف خالی دیکھ کو بولتا. بیٹھا انہیں سامنے آیا, بولے حاضر کا سرکار, بولتے چلنے آیا, السلام علیکم. کیا وعلیکم السلام, کون بات تمہیں, کہاں سے, کون ہے, کیا ہے. بولے حضور میں آپ کی عزت کرتا ہوں. کیا میں ایسا ایسا فلانی مسجد سے میں آیا, میرا نام یہ ہے, میں فلاں ہوں, اتنے سال سے ہوتا. اس کا کیا ہے پوری تفصیلات وضاحت کے ساتھ بیان کیا. تو حضرت بولے, سرکار پوچھے, کئی کو با اشرف المخلوق کو پریشان کرتی ہیں, انسان ہے, کئی کو آئے با حافظ قرآن ہے, نماز پڑھاتی ہیں ایسا. تو انہوں بولے نہیں حضرت, انہوں جو ہے فجر کی نماز میں گندگی کی حالت میں مصلی کو غلیظ کرے, اس واسطے میں ان کو اٹیک کریا. یہ نبی کا مصلی کسی کے باپ کا مصلی نہیں ہے. تو حفاظت کے لیے غائبانہ مخلوق بھی رہتی. تو بولے رہندے لے با, انسان ہے, انسان سے غلطی ہوتی, بھول ہوتی, وہ تیرا حق نہیں ہے کہ تو سزا دے, وہ نبی کا حق ہے. میرے سرکار اسے بولے چلے گیا, جاؤ, سچی بات ہے, جا تو سرکار نکل گیا. تو بولنے کی بات کیا ہے, مسجد میں بھی ہوتے. تو شیطان, اب شیطان کی طرف آ رہا ہوں, جنات کا ہٹ گیا معاملہ, پھر سب کو خلط ملط کریں گے. حضرت عیسیٰ بولے گا تو کیا بولے تھے بھی, حضرت بولے گا تھے, وہ ایک مشکل ہے. آتا با نماز میں انہیں کیسا اٹیک کرتا کر, بولے تو اللہ اکبر کا رکعت باندھا کرنا, 4 جگہ سے اٹیک کرتا. فیسٹ ہنکیا میں گھستا, سیدھا سرکاز گھستا. انہیں دیکھتا, ارے میں وہاں وہ دیکھ کو آیا تھا, کیا خوبصورت بنگلے تھے, با کتا کیا بنگلہ تھا, کیا گارڈن تھا, کیا باغیچہ تھا, بابا بابا با ہو گیا. انہیں دیکھ کو فنا ہو گئے, ہنکیا میں سے پورا شیطان خوش, میرے ساتھ نکلیا رہے نہیں گا, سواری کو بیٹھ گیا گا. تو ہاں انہوں پڑھ رہی, سچ پڑھ رہی بیچارے امام صاحب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, انہیں وہاں بنگلہ میں جا بیٹھا ہے پریشان. دیکھ کو کیا کرنا, شیطان بول رہا یہ دیکھ میرا کمال, پل میں یہاں پل میں وہاں, اٹیک کرے. پھر اب کیا کرے امام صاحب, اللہ اکبر کہتے چنے بھاگ گیا. پھر انہیں رکوع میں آ گئے, رکوع میں آیا, سجدے میں آیا. پھر دیکھے کرے امام صاحب اسے, اب شیطان کو آنے نہیں دے رہی, رکوع میں جاتے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے, پھر بھاگ جا رہا ہے, پھر اللہ اکبر کرے, سجدے سے اٹھے تک کیا بھی نہیں. پھر اٹھ کو ڈھیرا لگبا, ہاں اب وہ بنگلے چلے گئے. اب ہنگیا سی اٹیک, اب نیکسٹ دوسرا اٹیک کرتا.
دیکھ بھائی ایک نماز میں 4 رقم سے اٹیک کرتا ہم، حملے کرتا، ہم کیا سے ہوگا نہیں. دوسرا کیا کرتا، سیدھا کانا میں گھستا شیطان، کانا میں گھستا. بزرگان کے باتیں بتا رہا ہوں، حقیقت ہے یہ، انہیں اٹیک کرتا، اس سے کیسا بچنا کا تو آسانی کر کو کئی بتا رہا ہوں. ہمیں اس کے ہتھیاروں سے بچنا معلوم ہونا، بعد کشتی کرنا، کسی فائٹنگ کرنا کا تو دشمن کا ہر حربہ معلوم رہنا، انہیں اب نیکسٹ کیا کرنے والا ہے، اس کے بعد کیا کرتا وہ ہم نہ معلوم رہا تو ہمیں اسے جیت سکتے، آگے بڑھ سکتے. اس واسطے یہ پورا رمضان کا مہینہ تو اس سے مقابلے کی ٹریننگ کا نہیں، کیا بات، یہ پورا مہینہ ٹریننگ. اب جیسا چاند شوال کا دکھا انہیں کھلتا، وہ کھلتا ہی نہیں، اس سے پہلے ہمیں تیار رہنا، کانسی آتا آگ کرنا، سمجھے گا با، تیار رہنا. تو یہ تیار رہنے کے لیے یہ ہتھیار ہیں ہمارے پاس، اس کے ہر وار سے بچنا. کیا کرنا، پہلا وار انہیں آنکھوں سے کریا، اس کے بعد امام صاحب اسے سجدہ کر کے اٹھائے، نیکسٹ کانوں میں گھسا، کانا میں گھسا سے بولتا کہیں کو ایسا بولا رہیں گا انہیں، چلے گیا دیکھ بھائی ہیوج اس نے اس کے باغ نے وہاں کہاں نہیں چلے گیا، پورا غائب ہو گیا. انہیں شیطان خوش بولا دیکھا میرا کام کیسا ہے گیا. انہیں امام صاحب بول رہے یاسین والقرآن الحکیم انک لا، انہیں کہاں کی چلے گئے. کیا رے پڑھے پہلی رکعت میں، بولے وہ جو رکوع سجدہ کرے. پھر دوسرا کیا پڑھا، ارے پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں کیا کیا. میں بولا ٹھیک ہے بھائی تو تراویح پڑھا نہ ہو، پہلی رکعت میں غفور الرحیم کتنے بار آیا، ہر رکعت میں آتا، تو دوسری رکعت میں غفور الرحیم کتنے بار آیا، تیسری رکعت میں کتنے بار. کیا حضرت میں کہاں کی غائب ہو گیا تھا، مجھے انہوں پڑھ رہے تھے مستو آ گیا تھا. ارے کیا مستانہ ملا نہ تھا مجھے، آج تک نہیں ملا تھا. کہاں سے اٹیک کرا، غائب ہو گیا. پھر رکوع زدہ ہوا، نیکسٹ اٹیک منہ سے کرتا، حملہ وار کرتا. کیسا وار، نماز میں سوچتا ہی نہیں، پڑھتے پڑھتے امام صاحب پڑھاتے رہتی، نماز حق جانتے اسے بولتوں ٹھہر گا. ایسا کرتا کیا انہیں اب کریا کریا آئندہ نہیں کرنا انہیں، وہ بھی وہاں ملتا ہے کہ دیکھیں گے ٹھہر. زبان سے اٹیک، اندر گھسا، یوں چلے جاتا، غائب ہو جاتا انہیں. ہاں نظروں سے، کانوں سے، زبان سے. کیا بات، آخری چوتھا جو وار کرتا پیٹ سی. یہ ذرا جلدی سمجھ میں آتا، پیٹ سی وار کرتا. کیسا حضرت، گھستا اندر، فل کھاکار ہے گا نا، ذرہ نہیں کھاک پڑا تو اچھا تھا وہاں چلے جاتا ہے. یہ کیا ہے کہ امام صاحب کیا کی ذرا چھوٹا پڑھتی گے کہ کیا لمبا لگے، ہو رہا نہیں، مجھے ڈر ہو رہا ہے، بیچ میں سے کہاں جانا پڑتا ہے، کیا مصیبت ہے کہ ڈرتے رہتا ہے. دیکھو کیا کر، اچھا نہیں کھا پایا سونے ٹھہرے رہتا ہے، اسے بھی آتا، پیٹ میں وار کرتا، بھوکا رہتا نا، درہ کھا پا تو اچھا تھا باپ، آواں حدریں گا تھا. کام کم چھوڑتا نہیں، دشمن باؤ نے اتنا بڑا دشمن، چار طرف سے بھی ہم نے اٹیک کرتا، اٹیک کر کو انہیں کیا کرتا، کمزور کرنے کی کوشش کرتا، بہت کمزور کر کو ہم نے اللہ کی یاد سے غافل کر کو انہیں چلے آتا. مگر نہیں میرے دوست، ہمیں کیا کرنا، ایسی سچویشن میں، ایسی صورتحال میں بچنا کیسا، یہ بھی ایک دیکھو دوست کیسا بچنا. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک خاص طریقہ ہے، صوفیہ الزام کا طریقہ ہے. جو امام صاحب پڑھ رہے ہیں سوروں پر، اسے غور کرنا، اس کے معنوں کو جاننا. نہیں آج قرآن کی رات ہے، جو پڑھ رہے نہیں، جتنا ہم نمازیں پڑھ رہے وقت سوروں کے معنی تو کم سے کم جاننا، اس کی تفسیر کو جاننا. نہیں آیا علماء کرام کے پاس بیٹھنا، پوچھنا، یہ سورہ اخلاص کا معنی سمجھاؤ، فلق ناس کا سمجھا، جو بھی نمازوں میں جو اماں پاری جو بھی پڑھتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے صحیح، اس کا جو ترجمہ سمجھو، تاکہ میں نماز میں ٹھہروں تو ان آیتوں میں اللہ کی گم ہو جاؤ، اللہ کی طرف میں گم ہو جاؤں. جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا تو غیر کا خیال مجھے نہ آئے، اللہ کی طرف میں چلا جاؤں، اللہ کی دھن رہے، اللہ کا دھیان رہے، کسی کا دھیان نہ رہے. دھن میں دھن، یار کی دھن، پرائے دھن کی پاپ نہ پول. تیری کپاس کے 4 بنولے، ایک ایک کر کے ان کو چن. غصہ، حسد، بغض، کینہ، سب سے پہلے ان کو چن. دھن میں دھن، یار کی دھن، پرائے دھن کی پاپ نہ پول. پرایا دھن کو بھی پاپ سمجھنا. اللہ کی دھن لگی، نماز پڑھ رہا ہے، سو خیالات نکال کو اللہ کے حضور جو ہے دھیان، اپنا خیال پورا جو ہے وہاں لگانا. دوسری بات، ہم نہیں جم رہے، وہاں تک ہم نہیں پڑھ سکے، وہاں تک نہیں کر سکے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور باندھنا، بڑی اہم بات بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اس میں اختلاف ہو میرے باتوں سے، لیکن اہل سنت میں اختلاف نہیں ہوتا.
میرے نبی کا تصور کرنا، نماز میں تصور کرنا کیسے؟ اب لوگ ہم بولتے ہیں، بعض لوگ ہم بولتے ہیں نبی کا خیال آیا تو نماز نہیں ہوتی، استغفر اللہ، معاذ اللہ، ستار معاذ اللہ، غفار معاذ اللہ۔ ارے نادان، نبی کے خیال آنے سے نماز مکمل ہوتی ہے، نماز پوری ہوتی ہے۔ ہمیں کیا معلوم نماز کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، اللہ نے کہا نماز قائم کرو، کیسا پڑھنا کون بتایا با؟ ہم نے کیا معلوم؟ پورے قرآن میں بتا، قیام کیسا کرنا، رکوع کیسا کرنا، سجدہ کیسا کرنا، کس نے بتایا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ جب نماز کا حکم ہوا، صحابہ کرام کے سامنے کہا گیا کہ نماز قائم کرو، تو صحابہ کرام نے میرے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ نماز کیا ہے، کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے؟ میرے حبیب نے فرمایا، جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھو ایسا پڑھو، جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھو ایسا پڑھو، میری طرح پڑھو نہیں بولے، توجہ نقطہ دیکھو، میری طرح نماز پڑھو نہیں بولے، جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھو ویسا پڑھو۔ کیا فرق ہے حضرت یہ بات میں؟ نبی کی طرح کوئی نہیں پڑھ سکتا با، نبی آقا ہیں، رحمت للعالمین ہیں، پھر جیسا دیکھو، جتنی تیری طاقت روحانیت کی، نورانیت کی، جتنا دیکھا اتنا پڑھتے جا، جتنا میرے قریب ہے باطن میں، جتنا قریب آ گیا اتنا پڑھتا جا۔ تبھی تو 4 مسلک نکلے، کون یہاں رکعت بعد نہ کہے، کون اوپر کہے، کون رفع یدین کہے، کون ایسا کہے، کیوں؟ جیسا جنہوں نے دیکھا ویسا پڑھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کیسا باندھنا، نماز میں کیسا تصور کرنا؟ نماز اللہ کا حکم ہے، حکم خدا بندی ہے، فرض ہے، ادا میرے محبوب کی سنت ہے، میرے محبوب کی سنت ہے نا؟ قیام کیا، تصور کر کہ میرے حضور ایسے ہی کھڑے ہوں گے، میرے نبی نے بتایا ہے، جب قرات ہو رہی تھی تو میرے حبیب اسی طرح سنتے ہوں گے، قرآن پاک کے ساتھ سنتے ہوں گے، سجدے میں گیا میرے حبیب اسی طرح رکوع میں جاتے ہوں گے، سجدے میں جاتے ہوں گے، اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تسبیح پڑھتے ہوں گے، اللہ کے حضور جو ہے اسی طرح سجدہ کرتے ہوں گے۔ یہ خیال کرو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا، حسن کا، قرآن تو پوری میرے حضور کی نعت ہے، کیا بات، پورا قرآن نعت نبی ہے میرے سرکار کی۔ سنو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں ماہ ہو جاؤ، جمال مصطفیٰ میں مہو ہو کر جو ہے جب ہم نماز پڑھیں گے تو حقیقت ہمارے اندر کھلے گی، تب تک ہمارے اندر وہ چیزیں نہیں آتے، شیطان اٹیک کرتے رہتا۔ یہ قدر میں ہمیں یہ مہینے میں یہی ٹریننگ لینا ہے۔ کیا ٹریننگ لینا ہے؟ کہ اپنے کھلے ہوئے دشمن سے، کیا بات، کھلا ہوا دشمن نبا شیطان، انہیں بہت جلد جو ہے شوال کا چاند دکھتے ہی انہیں آنے والا ہے، اس سے ہمیں کس طرح محفوظ رہنا، اس سے ہمیں کس طرح بچنا، یہ کرنا ہے۔ دوسری بات میرے دوست، یہ ساری کائنات کا راز کہاں ہے؟ کیسا دیکھیں گے ہم کہ یہ راز کہاں ہے؟ کیسا پہچانیں گے؟ کیا ہمیں جھاڑ کو، پتیاں کو، پھولاں کو، جڑ کو، تنے کو، پودے کو دیکھ کر کیا ہم پہچان سکتے کہ یہ کائنات کا راز ہے؟ کائنات تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، ساری کائنات کا راز انسان نہیں پہچان سکتا، اس کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ جب تو کائنات کو بنایا ہے تو پھر اس کا راز بھی تو ہوگا، اس کا راز کہاں رکھا ہوا ہے؟ یہ کائنات کو ہم کیسے پہچانیں؟ اس دنیا میں ہم جیتے ہیں کہ اس دنیا کی شناخت کیسے ہو، اس کی معرفت کیسے ہو؟ اللہ اکبر میرے دوست، اللہ ساری کائنات تو بنایا لیکن اس کے راز و رموز کو اللہ نے مخفی رکھا، چھپا کے رکھا۔ کہاں چھپایا؟ کہاں چھپا کو ہے؟ کہاں جانا حضرت ہمیں؟ کہاں جھاڑا میں ڈھونڈنا، پہاڑا میں ڈھونڈنا، کہاں ڈھونڈنا؟ کیا ہمیں بھی گلی گلی پھرنا پڑتا؟ نہیں میرے دوست، تجھے اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تک میرے مصطفیٰ نہیں آئے تھے تجھے ضرورت تھی محنت کی، جب میرے حضور آئے تو میرے حضور نے سب کچھ بتا دیا ہے، سب کھول دیا ہے۔ تو حضرت کہاں ہے یہ راز؟ ساری کائنات کا راز ہم کہاں دیکھیں گے؟ اپنی زندگی کے مسائل ہم کہاں حل کریں گے؟ ہم اپنی پریشانیاں کسے سنائیں گے؟ اب ہماری جو زندگی میں جو مسائل گزر رہے ہیں کس طرح ہم اس کو حل کریں گے؟ اللہ اکبر۔ تو ساری کائنات کا راز، نقطہ سنو دوستو، میں باتیں اسی وقت کرتا ہوں جب کوئی سمجھنے والا ہو، ایسا نہیں کہ بھائی چلتے جائے، ایسا نہیں، جستجو میں گفتگو، راز بتا رہا ہوں میرے دوست، بڑی بات ہے۔ ساری کائنات کا راز اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید میں رکھا ہے،
ساری کائنات کے راز کو اللہ نے قرآن میں رکھا ہے، لیکن افسوس کہ ہم اسے پہچان نہیں سکے، ہم نہیں پہچان سکے۔ ایک بات آج دعوے سے میں کہتا ہوں، اگر کوئی قرآن پر عمل کیا، اگر کوئی قرآن کو سمجھا، اگر کوئی قرآن کے مفہوم کو، معنی کو، تصور کو سمجھا، تو اسے جیل جانے کی ضرورت نہیں، کورٹ تک جانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن اس کی رہنمائی کرے گا، قرآن اس کی حفاظت کرے گا۔ آج ہم ڈاکو بن رہے ہیں، چور بن رہے ہیں، شرابی بن رہے ہیں، جواڑی بن رہے ہیں، آج ہم جو ہے دوسروں کا حق مار رہے ہیں، یتیم بیوہ کا حق مار رہے ہیں، دوسروں کے خون سے ہم ہولیاں کھیل رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے ہم مذاق اڑا رہے ہیں، ایک کو ستا کر چاروں مزے لے رہے ہیں، مگر پھر بھی ہمارے اندر تھوڑا سا بھی جو شرم محسوس نہیں ہو رہی، نہ تھوڑا سا ہمیں کچھ فیل ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے دوست کہ ہم کیوں اس طریقے سے بگڑ رہے ہیں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اپنی حقیقت کو نہیں جانا، اپنے راز کو نہیں جانا۔ یہ ساری کائنات کے راز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں رکھا ہے۔ جس نے قرآن کو پڑھا، جس نے قرآن کو سمجھا، جس نے قرآن کی حقیقت کو سینے سے لگایا، قسم خدا کی وہ کبھی کوئی گناہ نہیں کرے گا، کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ یہ کرنا بھی چاہے گا، قرآن اسے کرنے نہیں دے گا، قرآن اس کی رہنمائی کرے گا۔ مگر افسوس، دیکھو ہم کیا سمجھ رہے ہیں، یہ جو قرآن شریف ہمارے سامنے حیدرآباد سے چھپ کو آیا، دلی سے چھپ کو آیا، پاکستان سے جو چھپ کے جو ہمارے سامنے قرآن شریف آیا، نہیں جو پیپر ہے، جو کاغذ ہے، فلاں کمپنی کا ہے، ایسا ہے، ہم یہ ظاہری الفاظ کو دیکھ کر سمجھ رہے ہیں کہ نہیں دوست، ہر ایک چیز کا ظاہری اور باطنی پہلو ہوتا ہے۔ ہم صرف طوطا مینے کی طرح ایسا پڑھنے سے جو ہے حضرت میں قرآن پڑھ لیا ہو گیا، انہیں 5 پڑھا، میں 10 پڑھا، انہیں ایسا پڑھا، طوطا مینا سمجھا، اس نے ایک حرف کو بھی سمجھا رہے۔ ارے پڑھ باپ، پڑھا تو ثواب ملا تجھے، ایک ایک حرف کا ثواب ملا، ایک ایک نقطے کا ثواب ملا، نہیں بول کر نہیں، پڑھنے سے ثواب ملا، لیکن تو اس کے نور سے، حقیقت سے محروم ہو گیا۔ کیسے؟ سمجھا نہیں۔ روز اگر ایک پو پارا بھی قرآن شریف پڑھا، ایک پارا بھی قرآن شریف اگر پڑھ رہا ہے، کم از کم پو صفحہ ہی صحیح ترجمہ کرو، اس کو سمجھو کہ قرآن میں اللہ نے ہمارے لیے کیا پیغام دیا ہے، کیا میسج دیا ہے۔ ورنہ انہیں اندھے کا اندھا، حقیقت کھلتی نہیں جب تک انہیں دل لگاتا نہیں۔ دل لگانا با، اس کی مثال کئی جگہ بولتا تھا، یہاں بھی بول تو جلدی سمجھ میں آتا نہیں، کہتا کہاں کی لگ جانی حضرت کا تھی۔ دیکھ با، یہاں سے فارغ میں ایک جنا گیا، جا کو انہیں پریشان ہے، ہاں بیچارہ کیا پریشان ہے، بیوی کا خط آیا، اسے واٹس ایپ میں میسج آیا، پڑھنے کو نہیں آ رہا ہے، انہیں حیران ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، کیا نہیں کرنا۔ انہیں دیکھے تو اے سی میں ہے، ڈی سی میں ہے، سب ہے، کیا رے تو اے سی میں ہے، بریانیاں کھا رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، سب ہے نا رے، ٹینشن کئی گرے گا۔ تو میں بولا کھا بارن دے۔ اب اس کا دوست آتا ہے کہ دوست آیا نہیں، شام ہو گئی، شام تک ابھی منہ برا کر لے کو سکھ کو بیٹھا ہے، کھایا نہیں پیا نہیں۔ انہیں دوست آ کو شام کو دیکھ کو حیران ہو گیا اسے، کیا رے صبح کو تو اچھا تھا، اس نے اب کیا ہو گیا بھائی، اس کو منہ دیکھے تو سوکھ گیا ہے، دبلا ہو گیا ہے، ناک پکڑے تو دم چھوڑے جیسا ہے، کیا ہوا با تجھے، کیا رے تکلیف تیری؟ کچھ ہے نہیں، لے چھوڑ جا گیا۔ ارے کیا تکلیف بول با، کھا رہے، ذرا کھانا لا کو سامنے رکھا، کیا تو بھوکا ہے کہ بریانی رکھا، کیا بھی نہیں کھاتا، جا گیا۔ شربت لایا، جان دے با کم سے کم ذرا شربت، میرا موڑ کیا بھی نہیں، میرا من کیا بھی نہ پینے کر رہا ہے نہ کھانے کر رہا ہے۔ ارے کھانے پینے کی بات نہیں کرتے، انٹرنل بات ہے رے، یہ کیا کی، یہ ظاہری بات نہیں ہے، باطنی حملہ ہوا ہے نا با، کیا رے تکلیف تیری، بول بات تیرے منہ سے بولا تک مجھے معلوم ہوتا، مجھے غیب دکھتا نہیں، باپ بول گیا۔ بولتے آج تو نہیں تو کون بھی نہیں، دیکھ بات تجھے بولنا ضروری ہے، کیا کرنا با، صبح سے جب سے میری بیوی کا خط آیا میں پریشان ہو گیا، میری بیوی کا میسج آ گیا ہے، مجھے کیا کرنا۔ ارے خوشی کی بات ہے بھائی، بیوی کا میسج آیا تو کھانا کہیں کو چھوڑا، پانی کہیں کو چھوڑا، وہ معلوم رہا تو بھی روتا تھا گیا۔ ارے کیا مطلب، مجھے پڑھنے آیا تو پڑھوں گا، سو میری خوشی یہ ہے میری بیوی کا خط تجھے دینا، کیا لکھی کی کیا نہیں کی، اس کی پریشانی اندر سے وہ ایک ہے، کیا کرنا، کھایا نہیں پیا نہیں، بیچارہ پریشان۔ بعد میں انہیں بولا رہندے لابا پڑھیں گے، کیا ہے کی کیا لکھے کی، تو دیکھے تو کھجانے فرصت نہیں کرتا، آج پورا دن نکال کو بیٹھا ہے، کیا کرنا۔
وہ بولا لے واہ پڑھ واہ دیکھا حضرت پورا واٹس ایپ میں ایک لفظ پورا پڑھ کے سنا، ایسا ایسا یہ ہے وہ ہے، ایک لفظ پڑھ رہی ہوں تو خوش ہو رہا ہے، مست ہو رہا ہے، دل کو سکون مل رہا تھا. ایک بات تھا وہ پڑھے تک اس کے سامنے کیا بولی گا تھا، اس کے سامنے ارے پڑھنا نہیں تجھ پڑھ گیا نہیں بات تو پڑھ رہا ہے سر تو مجھے جستجو ہو رہی ہے، تو پڑھ فکر کرنا کو نہیں پڑھتا میں کئی برے گیا نہیں بغیر اجازت کے کسی کا خط نہیں پڑھنا. ارے میں پڑھ کروں تو پڑھ تو کئی ستا رہا ہے. پھر پڑھا ایک لفظ کو غور کر کو پڑھا، سنیا جذبہ اس کی جان کو راحت ملی، سکون ملا. مل کو وہ چونے کیا کرا، وہ کیا بھی ڈیلیٹ کرنا کو ادھر لا گیا، دیکھا واٹس ایپ تھا نہیں کیا بات، وہ لکھی سو خط کو اوپر سے یوں نیچے دیکھتے رہتا، اوپر دیکھتا نیچے دیکھتا. انہیں بولا خط دیکھ رہا ہے تیری جورب دیکھ رہا ہے کیا یوں کرتا ہے نا تو کیا یہ. انہیں بولا کتنا اچھا لکھی دیکھا تھا. اس کا مطلب کیا ہے، انسان کو جس سے محبت ہوتی نہیں کیا انہیں کس میں لکھ کو بھیجا تو بھی خالی دیکھا تو بھی سکون ملتا نہیں کیا انہیں فارن میں ہے یہ سی ڈی سی میں ہے سکون نہیں ملیا. بریانی رہی تو بازک گیا، شربت رہی تو بازک گیا، لیکن جب بیوی کا خط آیا خالی دیکھا تو چین پا رہا ہے نا میں پوچھتوں میرے دوست ہمیں بھی فارن میں ہے، ہماری روح محبوب نگر کی نیٹو پلیس نہیں، جسم نیٹو پلیس، روح کا نیٹو پلیس عالم ارواح. ہمیں فارن میں ہی سو کیا ہم نا سکون ملنا کا بولے تو بھی فارن کا تیرے گاؤں کا خط پڑھنا کہاں سے آیا تھا کہ تیرے ملک کا خط پڑھا تو تجھے سکون ملتا. جب تک سکون نہیں ملتا وہ خط کیا رہے گا تو قرآن ایک لفظ کو کیا ہی کی تو نے پڑھا، پڑھنے نہیں آیا تو بھی دوست کو بلا کو پڑھا نہیں کیا سکون ملیا. ویسا تجھے بھی قرآن پڑھنے نہیں آیا تو بلا کو رہندے سکون ملتا. جو روح کے خط میں وطا سکون کہتے اللہ کے کلام میں کہتا سکون رہیں گا مگر کیا کرنا تو جتا دل یہاں لگایا ہے وتا دل اللہ سے نہیں لگایا نا مخلوق کی محبت میں یتا فنا ہو گیا نا بیوی مخلوق بچے مخلوق انہوں چتا مزہ دیتے رہے تو ان کے پیدا کرنے والے خالق کی محبت کا عالم کیا رہیں گا. تو اللہ کی محبت میں جو کوئی قرآن شریف کو پڑھتا ہے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے ایک ایک حرف بھی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کا اجر خیر بھی دیتا ہے اور اس کے پورے جو چیزیں ہوتے نا جو نورانیت ہوتی ہے حقیقت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اندر وہ عطا فرماتا ہے. میرے دوستو بزرگوں انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو آپ کی خدمت میں ضرور رہوں گا کیونکہ جتنا بھی مجھے خدمت کا موقع ملا یہ میری قسمت ہے. ہم یہاں بحیثیت خادم کے آتے ہیں آپ حضرات کی خدمت کرنے کے لیے. خدمت یہی ہے کہ مردہ دل جاگ جائے نہیں کعبہ یتا ہونے کے بعد تو بھی جاگنا. ہمارے کعبہ کیا لالچ ہے کد بولے تو کل کربلا والے پوچھیں گے ہم نا ہے نا کعبہ تجھے میرے نانا یتا دیے تھے ہے نا علم دیے تھے وہ دیے تھے تو کہاں با کریا خرچ کر. ہمیں بولیں گے کہ ہمیں جو کچھ بھی دیے تھے آپ کے نانا کی امت میں سے لٹا ہے. آپ کے نانا کی امت کو نانا کی طرف لا یا حسین یا امام علی مقام یا امام کربلا ہمیں جو بھی ہے یہ آپ کی عطا ہے. مگر میرے دوست یہاں مجلس میں آنے کے بعد اتنی بڑی راتیں بیٹھنے کے بعد بھی اگر کوئی انسان اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا تو پھر وہ کل اللہ کو کیا منہ دکھائے گا. اللہ پوچھے گا میں تیرے تک میرا پیغام پہنچایا تیرے تک میں تو سمجھے جیسا تیرا پیغام میرا پیغام کو پہنچایا تو نے عمل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کو ایک ایک لفظ کا ایک ایک چیز کا ایک ایک زندگی کے ذرے ذرے کا بھی کل حساب ہوگا. میرے دوستو اس واسطے آج اللہ کے گھر میں آئے ہیں یہاں بیٹھے نیت کر لو کہ اگر آج سے آج تک ہم شراب پیتے آ رہے تھے تو آج اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یا اللہ
तुझे और तेरे महबूब को हाजिर नाजिर जानकर आज से मैं शराब छोड़ दूंगा। सूद खाता था, सूद छोड़ दूंगा। बीवी को परेशान करता था, आज से परेशान नहीं करूंगा। किसी का हक मारता था, अल्लाह मैं मजलिस से उठने से पहले आज से किसी का हक नहीं मारूंगा। झूठ बोलता था, गीबत करता था, या अल्लाह ताखरात है, शब क़दर है, आज फरिश्ते भी मुलाकात करते हैं। ऐ परवरदिगार आलम, आज मैं तेरे आगे सर्वसुजूद हूँ। या अल्लाह मेरे अंदर वही डाल जो तुझे पसंद है, वही अता कर जिसमें तेरी रज़ा हो, मेरा भला हो। ये दुआएं मांगते जाओ, गिड़गिड़ाते जाओ। मजलिस से उठने से पहले अगर मैं जाहिल हूँ, इल्म नहीं है, तो अल्लाह मैं आज से नियत करता हूँ कि कुछ तो भी मैं इल्म सीखता जाऊँगा, मेरे अंदर कुछ तो भी मैं नॉलेज डालता जाऊँगा। कुरान का इल्म डालूँगा, हदीस का इल्म डालूँगा, हक़ाइक़ के इल्म को मैं अपने अंदर समूँगा, ज़िंदगी के फ़र्ज़ उलूम को मैं सीखूँगा। इतना भी अगर मेरे दोस्त हम समझेंगे, अमल कर लेंगे, इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हम ऊपर अंदर हर जगह कामयाब हो जाएंगे। बस व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल में तमन्ना मदीने को आऊं, तुम्हारी गुलामी में उम्र बिताऊं। बुला लीजिएगा सलामुन अलैका, दो आलम के शाह, सलामुन अलैका मदीने के आका, सलामुन अलैका दो आलम के शाह। मुसीबत ज़दों की ये मुश्किल टला दो, नवाज़ों के सदक़े में बिगड़ी बना दो। मुसीबत ज़दों की ये मुश्किल टला दो, नवाज़ों के सदक़े में बिगड़ी बना दो। हर एक दिल पुकारा सलामुन अलैका, दो आलम के शाह, सलामुन अलैका मदीने के आका, सलामुन अलैका दो आलम के शाह। हमारी भी किस्मत बना दो नबी जी, नसीबा भी सोया जगा दो नबी जी। हमारी भी किस्मत बना दो नबी जी, नसीबा भी सोया जगा दो नबी जी। हमें अपना रोज़ा दिखा दीजिएगा, हमें अपना रोज़ा दिखा दीजिएगा। दो आलम के शाह, सलामुन अलैका मदीने के आका, सलामुन अलैका दो आलम के शाह। मुझे सबसे गुम्बद नजर आ रहा है, मेरा सर अदब से झुका जा रहा है, झुका अर्श आला। सलामुन अलैका दो आलम के शाह, सलामुन अलैका मदीने के आका, सलामुन अलैका दो आलम के शाह, सलामुन अलैका। अल-फातिहा। इलाहुल आलमीन तेरे फजल से सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेट में
पंजतन पाशल कुतुबे में या अल्लाह हम तमाम की इस हाज़िरी को कबूल फरमा। या अल्लाह तमाम के सगीरा व कबीरा गुनाह खताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह इस मस्जिद को क़यामत की सुबह तक आबाद रख। या अल्लाह है जो भी इबादतें तिलावतें ज़िक्र अस्कार दुआएं मांगी जाए की जाए अल्लाह उन्हें तेरी बारगाह में कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन इस जलसे के लिए जो भी दान में दिल में कदम में सुखने साले अल्लाह तमाम को खुशहालियाँ नसीब फरमा। तमाम के घरों में खैर बरकत अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम को शैतान के शर से बचा, नफ्स के मकर से बचा, जालिमों के जुल्म से बचा, मुनाफिकों के निफाक से बचा, हासिदों के हसद से बचा। इलाहुल आलमीन हम तमाम में इत्तेफाक इत्तेहाद नसीब फरमा। या अल्लाह हम तमाम के सीनों में नूर अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम को दुनिया में किसी दुनियादारी कुत्तों का मोहताज ना बना, मोहताज बना तो तेरे दरबार हबीब तेरे महबूब बंदों का बना। इलाहुल आलमीन हम तमाम को या अल्लाह माँ बाप का फरमा बरदार पक्का आशिक़ रसूल बना ले। या अल्लाह हम तमाम को 5 वक्त का नमाजी वक्त का गाजी बना ले। या अल्लाह हम तमाम को या अल्लाह सिरातल मुस्तकीम पर चला ले, अन्नअमता अलैहिम वालों के रास्ते पर चलने वाला बना ले। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबना नबियना शफीअना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना हबीबना नबियना शफीअना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जमीउल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात बिफadli सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। हक ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह। बंदगी का तुझसे ये निज़ाम